حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک خیمے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش ہو؟ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنت میں تمہیں 1/4 حصہ مل جائے، یعنی کہ جنت کے 4 حصے کیے جائیں اور 1 حصے میں تم چلے جاؤ اور باقی 3 حصے دوسری امتوں کے لیے چھوڑ دیے جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات پر خوش ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ اہل جنت میں سے 1/3 برو ہو، یعنی کہ جنت کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصے میں تم چلے جاؤ، 2 حصے دوسری امتوں کے لیے چلے جائیں۔ صحابہ کرام نے بڑی خوشی کے ساتھ اظہار کیا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ جنت میں سے آدھا حصہ تمہیں دے دیا جائے اور باقی آدھا حصہ دوسری امتوں کو دے دیا جائے؟ صحابہ کرام بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم بہت خوش ہیں اس بات پر کہ جنت کا آدھا حصہ کیا جائے اور آدھا ہمیں مل جائے اور آدھا دوسری امتوں کو مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اللہ پاک تم سب کو آدھی جنت عطا کریں گے۔ جنت میں نصف ہوگے اور باقی جنت آدھا دوسری امتوں کے لیے ہوگا، کیونکہ صرف مسلمان ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تم اہل شرک کے مقابلے میں اس طرح ہو، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں اہل ایمان توحید والے ایسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہو، اور یا دوسرے فرمایا جیسے سفید بیل کے جسم پر سیاہ بال ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو ان کی اولاد انہیں دیکھے گی، کہا جائے گا یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے میں سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ الگ کر دو۔ اللہ پاک آدم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں کس پیمانے سے، کس طریقے سے میں اپنے اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہر 100 میں سے 1 بندہ جنتی ہے اور 99 بندے جو جہنمی ہیں، 99 بندے جہنمی ہیں۔ فرمایا دوزخ کا جو حصہ ہے وہ 99 بندے جہنم میں جائیں گے اور 1 بندہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے 99 حصہ نکال لیے جائیں گے تو امت سابقہ امتوں کے مقابلے میں ہم کیا باقی بچیں گے؟ 99 حصے ہی نکال لیے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کتنے باقی بچیں گے؟ کتنے فیصد رہ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میری جو امت ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں سیاہ بیل کے جسم کے اوپر، خال کے اوپر جو سفید بال کی طرح ہوگی۔ سیاہ ایک بیل ہے اس کے جسم کے اوپر بال سارے ہی سیاہ ہیں، کوئی اکا دکا جو وائٹ بال ہوتا ہے اس طرح ہے، یعنی کہ باقی امتیں اتنی زیادہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سفید بال کی طرح۔ جبکہ تیسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ کا لشکر الگ کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ میں کیسے لشکر کو آگ الگ کروں، جہنم کا لشکر کس قدر ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ اللہ اکبر۔ 1000 بندہ ہو تو 999 جہنم کے اندر اور 1 بندہ جنت کے اندر، جہنم کا لشکر 999 ہے۔ فرمایا ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا ہے اس کو الگ کر دو اور 1 بندہ جنتی ہے اس کو الگ کر دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ صحابہ کرام کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی، بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک آدمی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہیں بشارت ہو 1000 یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 ہوگے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کی اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم ہوگے۔ جنت کا 2 حصے کیا جائیں، ایک حصہ تمہیں ملے گا اور ایک حصہ باقی امتوں کے۔ اور دوسری امتوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثال دے کے کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے سیاہ بیل کے جسم کے اوپر ایک سفید بال ہو یا سفید داغ والے، جیسے سفید داغ جو گدھے کے آگے پاؤں میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلی حدیث میں اہل جنت کی نسبت اہل جہنم کے مقابلے میں 1% تھی، جبکہ اس حدیث میں 1000 میں سے 1 بیان ہوئی ہے۔ اس تعارض کے محدثین نے کئی ایک جواب دیے ہیں۔ ایک عدد دوسرے عدد کے منافی نہیں، بلکہ مقصد اہل ایمان کی قلت اور اہل کفر کی کثرت بیان کرنا ہے کہ اہل کفر جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں جس میں ایمان کی اتنی قلت ہے، اتنے کم ہیں جیسے سفید بیل کے اوپر سیاہ رنگ کے بال ہوں یا سیاہ بیل کے اوپر سفید رنگ کے بال ہوں۔ تمام اولاد کی نسبت 1000 میں سے 1، وہ یاجوج ماجوج کے علاوہ نسبت 100 میں سے 1 ہوگی۔ تمام مخلوق کے اعتبار سے 1000 میں سے، یعنی کہ اگر ساری مخلوق کو اکٹھا کیا جائے تو 1000 بندہ جو ہے ان میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور 1 بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جنت میں جائے گا۔ یہ پوری مخلوق کے اعتبار سے، اور امت کے لحاظ سے صرف خالی امت محمدی کے لحاظ سے فرمایا 100 میں سے 1 ہوگا، یعنی کہ 99 بندے جہنم میں جائیں گے اور 1 بندہ جنت میں جائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ اور کفار کے اعتبار سے یہ نسبت 1000 میں سے 1، جبکہ گناہ گاروں کے لحاظ سے 1% ہوگی۔